بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی، یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، اپنیوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب توریت کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو کہ اس کا انکار کرتے ہو؟ بتاؤ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کی کیا ہے؟ اس کی دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کے سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، لہٰذا ان کے عذاب میں نہ کوئی تخفیف ہوگی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ یہ آیات کا ترجمہ تھا جو پڑھ کر سنایا پڑھا ہم نے۔ یہاں پر بات شروع کی ہے، پہلے ان کی خرابیوں اور برائیوں کا اور اس کی سزاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن کا یہ تقریباً طرز خطاب ہے کہ اگر بھلائی کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ برائی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، ثواب کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر جزا کا جو ہے ساتھ ساتھ عذاب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، وعدوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وعیدوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ دعوت ایمان و عمل صالح اس کی شاخیں ہیں، اصل تو فروع ہیں جس کا نتیجہ ہے عمل صالح، نیک صالح۔ ایمان و عمل صالح کے پر انحصار ہے جو ہے اس انسان کی کامیابی اور نجات کا، اور قرآن نجات کی طرف اور دارین کی فلاح کا ایک نصاب ہے اور کورس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذرائے شفقت و رحمت انسانوں کو اچھا انسان بننے کے لیے اور یہ زندگی اچھی جینے کے لیے، آخرت میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے
اور دنیا کی نعمتوں سے زیادہ خاطر خواہ جیسے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے، اٹھانے کا اس کے اندر سلیقہ پیدا کرنے کے لیے قرآن کی یہ موضوع ہے جو بار بار وہ کرتا ہے. کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، خوف کی بھی ضرورت ہے، لالچ کی بھی ضرورت ہے، اس کو تھوڑی سی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، ایک طرح کی نہیں. طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں. کسی کو ڈنڈے کا جو ہے زیادہ ہوتا ہے لالچ، ڈنڈے سے کہ ڈر سے وہ آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو ان کو لالچ دے کر خیر کا، بلائی کا، اجر کا وہ ترغیب دے کر ان کو سے کام کرایا جا سکتا ہے. الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں. زیادہ تر تو ہوتے ہیں جو نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور جو ہے وہ لالچ سے ہی کام کرتے ہیں، ترغیب ان کے لیے زیادہ مفید ہے. لیکن ایک خاصی طبیعت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسی طرح بنایا ہے. اصل میں دونوں طرح کے لوگ اگر نہ ہو تو، اگر برے لوگ نہ ہو تو اچھائیوں کی قدر نہ ہو آدمی کو، یہ بات صحیح ہے. اگر گناہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہ ہوتی تو نیکی کرنے کی وقت و قدر و منزلت بھی نہیں ہوتی. اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر نہیں ہوتی آدمی. اگر غم نہ آئے تو خوشیاں بالکل بے مزہ ہوتی ہیں. اگر پریشانیاں مصیبتیں انسان کو نہ آئے تو پھر راحت اور سکون کا مزہ نہیں ہوتا. اس طرح جنتیوں کو بھی مزہ جنت کا دوبالا ہوگا جب انہیں معلوم ہوگا جہنم کی ایسی سزاؤں سے بچ گئے ہیں. ان کو جہنم سے دکھا کر اس پر سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فرمایا، ہر ایک کو گزارا جائے گا تاکہ اسے معلوم ہو کہ کتنی سخت عذاب سے ہم بچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، نظام ہی بنایا ہے، نظام کائنات اسی طرح بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی برائیوں کا اور خرابیوں کا ذکر کیا، اب ساتھ میں پھر نیکیوں کا بھی ذکر کیا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان کا نتیجہ ہے کہ نیک عمل کریں گے. وہ جب ایمان لائیں گے تو جنت میں جنت کا انہیں اور جہنم کا 100% یقین ہوگا. اللہ کی رضا اور ناراضگی کے بارے میں وہ احساس، ان کی حساسیت پیدا ہوگی. تو یقیناً وہ نیک عمل کریں گے. ایمان کے ساتھ میں لازم ملزوم ہے نیک عمل. صرف ایمان کافی نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. جہاں بھی کہیں قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ایمان کے ساتھ نیک عمل کیا، اس لیے کہ نیک عمل اس کی دلیل ہے. ایمان ہے کہ نہیں؟ الایمان ما وقر فی القلب ویصدقہ العمل. ایمان وہ جو دل میں بیٹھ جائے، عمل اس کی تصدیق کرے. عمل اس کے مطابق نہیں ہے، اس کا مطلب دل میں بیٹھی نہیں، یقین نہیں ہوا. یقین بیٹھ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو اس نے کہا نا جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، جانتا گر ثواب اطاعت و زہد. ان کی بہت سی چیزوں کی تضمین کی. ہمارے بزرگوں میں تھے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمام اکابرین کے وہ سرخیل سمجھے جاتے ہیں. سارے بزرگوں کو ہم نے ان کے جو ہے عقیدت مندانہ حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ انہوں نے غالب کے اشعار کی اصلاح بھی کی ہے. بہت اچھے شاعر تھے وہ. جانتا گر ثواب اطاعت و زہد پھر طبیعت ادھر نہ کیوں آتی. ایسا ہو نہیں سکتا. آدمی کو لالچ ہو تو یقین ہوگا. اب آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، مثلا میں ایک مثال عرض کروں. حدیث میں ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص سلام کرتا ہے اس کو 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کو 1 نیکی ملتی ہے. اور چونکہ وہ جواب دیا اس نے، جب اس نے سلام کیا، اگر وہ سلام نہ کرتا تو یہ جواب بھی نہیں دیتا، تو سلام گویا اس کی نیکی کا ذریعہ بھی سلام کرنے والا ہوا. تو الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کار خیر کا ذریعہ بنتا ہے اسے اس کے برابر نیک عمل کا ثواب ملتا ہے. گویا 1 نیکی اور 71 ملے گی سلام کرنے والے کو، اور جواب دینے والے کو 1 نیکی ملے گی. اب نیکی کے بارے میں اگر ہمیں دل میں یقین ہے کہ نیکی کی اتنی اہمیت ہوگی، 1 نیکی کے لیے جو ہے ایک آدمی پورے محشر میں، پرسوں کے سبق میں یہ بات آئی تھی، ایک آدمی پورے محشر میں تڑپ جائے گا، ڈھونڈتا پھرے گا. کوئی عزیز ماں باپ بیٹے اسے نیکی دینے کو تیار نہیں ہوں گے. اس کا نام اعمال نیکیوں کا اور گناہوں کا برابر ہو جائے گا. تو اللہ اس سے یہ فرمائیں گے جا 1 نیکی کسی سے مانگ لا. 1 نیکی جب اسے معلوم ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 71 کو چھوڑ کر 1 کی. ہمیں اب معلوم ہو، مثال کے طور پر میں یہ کہوں یہاں سے بیٹھا ہوا ہوں، اس دروازے سے جو جائے گا اس کو 71 روپے ملیں گے، اور جو اس دروازے سے جائے گا فاصلے بار بعد والے دروازے سے جائے گا اسے 1 روپیہ ملے گا. تو اس کسی مجلس میں 1000 آدمی بیٹھے ہوں، 2 گھنٹے میں نکلنا ہو، کوئی 71 والے کو چھوڑ کر 1 والے سے نہیں نکلے گا. کسی کو بہت ایمرجنسی مجبوری ہو تو دوسری بات ہے، چونکہ یقین ہے اس بات کا کہ یہ بات صحیح ہے، نقد مل رہے ہیں پیسے. تو یہ اللہ کے جو ادھار ہیں، یہ نیکیاں، یہ نقد سے کہیں زیادہ ہیں. اس لیے کہ دنیا کے نقد دینے والے تو دھوکے باز ہیں، پتہ نہیں جعلی نوٹ دے دیں، کسی طرح کا بھی دے دیں، اللہ کے یہاں سے جو وعدہ ہے وہ نہیں ہوگا.
تو نیکی نہ وہ جانتا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک شعر کی اصلاح کی ان کی کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو انہوں نے کہا کہ عشق نے احمد مجلہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. عشق حقیقی ہو تو مجلہ کر دیا. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، خاہم فیہا خالدون، پھر ہمیشہ رہے گا، وہاں سے نکلے گا نہیں. آدمی کو کوئی نعمت ملے، کسی جگہ مزے میں رہے، کچھ ہو تو یہ سوچے گا یار یہاں سے جانا بھی ہے. گھر میں اپنے رہتا ہے آدمی، اب رخصت ہونا ہے. بیٹیاں گھروں میں رہتی ہیں اچھے بہت گھروں میں، لیکن ان کے دل میں لگا رہتا ہے سسرال جاؤں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے نہیں ہوگا. یہ ہوتا نہیں، پھر ہمیں وہیں جانا ہے. یہ ہوتا ہے جب اسے یہ معلوم ہو کہ اب ہمیشہ کے لیے یہ نعمت مل گئی ہے تو اس نعمت کے مزے کے کیا کہنے. جس کو معلوم ہو کہ اب یہ میری ہے، اب اس سے ختم ہونے والی نہیں کبھی، اس کا مزہ بھی ختم ہونے والا نہیں، تو یہ جو ہے بتائی گئی. پھر دوبارہ قرآن جو ہے پھر اسی طرف یہودیوں کی طرف تخاطب، ان کو ایک لالچ دے کر، ان کو ترغیب دے کر، دیکھو تم نے یہ مشکلیں اور یہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، دیکھو مزے کی زندگی اس میں ہے. کہاں پھر رہے ہو تم؟ اپنے بندوں کو اللہ تعالی شفقت و رحمت سے وہ جو ہے ٹافی اور چاکلیٹ بھی دکھا رہے ہیں بچوں کو، جیسے دکھاتے ہیں ماں باپ ان کی خیر بھلائی کے لیے. تو یہ دے کر پھر دوبارہ وہ بات بتائی کہ دیکھو تم نے اس کے باوجود کہ نیکی اور عمل صالح کی وجہ سے جنت ملتی ہے اور اس میں ہمیشہ رہتے، تم کتنے پھنس گئے، کتنی مشکل میں پھنس گئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق عہد لیا تھا، اسی لیے دیا تھا کہ تم جنت میں جاؤ، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرنا، عبادت مت کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربیٰ والیتامى والمساکین، اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتامہ کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ. یتیم وہ جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، مسکین وہ جو بے حیثیت ہو، بالکل اس کے ساتھ اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جو بات کرو تو اچھی بات کرو. یہ بھی عہد دیا گیا تھا. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ جو چیزیں ہیں، دیکھیے یہ بات بتائی، ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ یہ دین چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اسلام ہی ایک دین ہے، اس لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تمام دین و ادیان میں رہی، جو اب سے پہلے رہے. تمام ادیان سے مطلب تمام شریعتوں میں رہی ہیں. ادیان سے مطلب یہ ہے پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی یہی جو حکم دیا گیا ہے. والدین کے ساتھ اس نے سلوک توحید کا، اور قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا، یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کا، تو ساری اس میں رہی. ہمارے یہاں تو کتنا اس کی فضیلت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پاتا ہو لیکن اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک ہوتا ہو، اور برا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو، یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. بعض رشتہ دار قرابت دار ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں یتیموں کا، سوچتے ہیں کہ اب یہ چھوٹے ہیں تو یہ کر لو، یہ برا سلوک ہے، تو سب سے برا گھر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ جو یتیم خانوں کا تصور ہے یہ بالکل خیر القرون میں کہیں نہیں تھا. یہ یتیم خانے میں پل کر آدمی بچے میں اور احساس کمتری اور ماں باپ کے نہ ہونے کا اور احساس زیادہ بڑھ جاتا ہے. گھروں میں پلیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ گھروں میں پلیں، ان کے ساتھ اپنے بچوں سے زیادہ اچھا سلوک. آپ نے فرمایا کہ وہ یتیم کی پرورش کرنے والا، آپ نے 2 انگلیاں ملائی ہیں، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، اس طرح 2 انگلیاں. اتنا یتیم کی پرورش پر اتنا فضیلت، صرف 4 بیٹیوں کی پرورش کرنے پر اور یتیم کی پرورش کرنے پر یہ فضیلت بتائی کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں. آپ نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، جتنے بال اس کے نیچے ہاتھ رکھنے سے، صرف جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی. اور ایک شخص آئے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی اہمیت دین میں ہے اور کتنی قیمتی چیز ہے یہ. عام طور پر اس کے بارے میں ہمارے یہاں ذرا حساسیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے بہت ہوتا تھا، لوگ یتیموں کا لحاظ کیا کرتے تھے، لیکن اب اپنی اپنی کھال میں مست، کسی کا خیال نہیں کہ دوسرا آدمی جس کا باپ نہ ہو گھر سے اٹھ جائے، آدمی سمجھ نہیں سکتا اس کے درد کو، اور اس کے ساتھ دل جوئی کتنی بڑی نیکی ہے. ایک صحابی نے کہا یا نبی اللہ میرا دل بہت سخت ہے، بالکل نماز میں نہ کسی عبادت میں نہ دعا میں رقت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کہہ سکتا ہے، کیسی پیاری علاج بتایا آپ نے. فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو دیکھتے فوراً یتیموں کے والے ہو جاتے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ عید کا دن تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ میلے کپڑے کھڑا ہوا ہے اداس سا، بیٹے کیا بات تم نے عید کی تیاری نہیں کی؟ ان کا ہمارے گھر میں باپ نہیں ہے کوئی، تو ہمارے گھر میں وہ نہیں ہے، یہ کپڑوں کا انتظام نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسے گود میں اٹھایا، تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ کیا محمد تمہارا باپ ہو اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ چلو پھر گئے اور جا کر انہوں نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا فاطمہ سے حسن یا حسین کے کپڑے لے کر آؤ ایک جوڑا، اور پھر ان کو پہنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک ہاتھ میں یتیم کے ہاتھ انگلی پکڑے ہوئے اور ایک اس کو پکڑے ہوئے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ سب تو گھوڑے پہ جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک کو دانے کاندھے پر بٹھا لیا، حضرت حسین کو حضرت حسن کو پیدل چلایا، حضرت حسین کو ان میں سے کسی کو کاندھے پر بٹھا لیا، کہا کہ سب کے گھوڑے تو ہی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے گھوڑے تو نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلکی چلنے لگے۔ قربان جائیے اس رحمۃ اللہ علیہ ذات پر، یہ سکھایا، یہ تعلیم دی ہمیں، اور یتیموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کی ہے سکھایا۔ تو یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کا، اور قرابت داروں کی تو بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، اور رحم کو میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، رشتے کو، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ آپ نے فرمایا جو اس کو، اور آپ نے ایک جگہ فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اسے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ذوی القربا کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی پائے اور اپنے مال اور عمر کو میں برکت کرے، بڑھائے، تو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور آپ نے فرمایا قرابت دار صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ جوڑے تو جوڑے، بلکہ وہ توڑے تو جوڑے، وہ توڑے تو جوڑے، وہ توڑے تو جوڑے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا وہ توڑے تو جوڑے، یہ فرمایا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بات کرو، اچھی بات کرو، میٹھی بات کرو، نرم کلامی سے بات کرو۔ نرم کلامی اور نرمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض کتنا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آدمی بعض کہتا ہے کہ صاحب وہ تو ہم تو بھائی بعض مثالوں کو ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ الحق امور ولو کان دور، حق تو کڑوا ہوتا ہے چاہے وہ کتنا زیادہ وہ جو ہے بالکل موتی ہیرے کی طرح ہو، کہتے ہیں حق تو ہمیشہ کڑوی، ہم تو صاف کہہ دیتے ہیں بھائی سامنے، کڑوی لگے تو لگے، یہ بات کہہ دیتے ہیں نا، کڑوی یہ بات کہتے ہیں ہم کہ بھائی سچ تو ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ جو ہے حضرت جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انک لتصدق القول، آپ بات کو سچائی عطا فرمانے والے ہیں۔ سچ کیا ہے جو میرے نبی کے زبان سے نکلا، وہ ہے سچ۔ ہر چیز کا ایک معیار ترازو ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے، تو میرے نبی کا آپ سے زیادہ کون سچا، لیکن آپ سے زیادہ کون میٹھا تھا؟ کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا آپ نے اپنی زبان مبارک سے، کوئی ایسا جملہ نہیں فرماتے تھے، اور آپ اتنا لحاظ کرتے تھے کسی کا دل۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو آپ سوال کرنے پر کا جواب دینے پر یعنی اس کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہوتے تھے اس وقت۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا تھا کوئی سوال کرنے والا تو آپ سیدھے سیدھے نہیں کرتے تھے، منع نہیں کرتے تھے، ایک دم دل ٹوٹ جائے گا، دل دکھے گا، تو رفتہ 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 اس کو ہیلے بہانے اور اشارے کنائے میں بات کرتے تھے، تاکہ بالکل یہ جو کہتے ہیں کڑی سی بات، بھائی سیدھی صاف بات کہہ دو، چاہے وہ کڑوی لگے تو یہ بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ قولوا للناس حسنا، اور حسنا میں یہ بھی ہے کہ حضرت دیکھیے سب سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھیے عجیب غریب بات ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے شاید جو اس کا موضوع ہے کتاب ہدایت اور کتاب دعوت سمجھ کر اس کو شاید اس طرف ہمارے ذہن نہیں پڑھنے کا مزاج نہیں رہا، اس کی وجہ سے حالانکہ جمہور مفسرین کا علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے کی جائے گی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک لی جائیں گی، پھر اسلاف کے قول جو مفسرین ہیں ان کے قول کیے جائیں گے، پھر بعد میں بنی اسرائیل روایت سے بھی تائید کی لی جا سکتی ہے، یہی ہے، اور جمہور کا یہی رہا ہے تب تک رہا۔ سب سے پہلا اصول تفسیر میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تفسیر قرآن سے لی جائے گی۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ لوگوں سے بات کریں تو احسن بات کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے بہتر بات، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت اللہ سے بات۔ اگر زبان سے سب سے اچھا بول کوئی ہو سکتا ہے وہ دعوت اللہ ہے، تو آدمی کو سب سے زیادہ اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے دعوت اللہ میں، اپنے الفاظ یہی ہونا چاہیے جو قرآن کی ترتیب ہے، جو نبی کی زندگی کی ترتیب ہے،
کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے بولوں میں اور الفاظ اور جملوں میں سب سے زیادہ الفاظ اگر نکلنے چاہیے تو اللہ کی طرف بلانے کے نکلنے چاہیے، اس لیے کہ اس سے بہتر بات کوئی نہیں۔ اور بولنے میں پھر سب سے اچھا اسلوب اختیار کرنا چاہیے اس میں۔ اب حضرت آدم علیہ ان کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس۔ فرعون سے زیادہ کوئی گناہ گار اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا متکبر اور گیا گزرا ہوا اور نیچا آدمی نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کے قانون کے مطابق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چوٹی کے نبیوں میں ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام میں بعض لوگوں نے تو دوسرا نمبر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مرتبے کے جو ہے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی ہوا ہے، بعض علماء کی رائے ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کو حکم دیا گیا جو دنیا کے سب سے محترم ترین آدمی تھے غیباً، نبیوں میں تو نبیوں کے سردار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک طرح سے بنی اسرائیلی انبیاء کے تو سرخیل ہیں۔ اکثر انبیاء جن کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیلی ہیں، ان کے تو بالکل جو ہے وہ سرخیل ہیں، جن کا سب سے زیادہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اور سب سے گئے ہوئے آدمی سے بات کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کو یہ بات ہو رہی، قولوا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی موسیٰ سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور جس مدعو کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ فرعون سے زیادہ گئے گزرا نہیں ہو سکتا، تو ہمیں آخری درجے میں نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ یوں بھی آدمی کو اچھے سے اچھے جملے، اچھے سے اچھے اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ فقولوا لہ قولا، واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا۔ یہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعریف کا معنوی تعریف ایک طرح سے کر لی ہے کہ نماز، جہاں بھی نماز کا ذکر کیا گیا ہے نماز قائم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، حتیٰ کہ یہ یہاں دکھایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، نماز کے قائم کرنے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں تو پچھلے دنوں بات ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ ادا کا مطلب مستحقین کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا، صرف نکالنا کافی نہیں تھا، بلکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ عزت کے ساتھ اور عزت نفس کے ساتھ ان کو بغیر تکلیف پہنچائے اور بغیر احسان جتائے اور بغیر ان کو ان کی عزت نفس کو نقصان پہنچائے بغیر ہم خود ان تک پہنچائیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن عزیزوں اور رشتہ داروں کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ نہ ہو بلکہ ہدیہ بنا کر کسی طرح، جیسے عید کے بہت سے ہدیے ہو سکتے ہیں، اس طرح پر بھی ان کو دیا جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو اور ایذا نہ ہو۔ یہ اس طرح پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن نماز کے قائم کرنے کا، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ نماز میں جو کیفیت ہے، نماز میں جو انسان کی کیفیت ہے، نماز میں کیا کیفیت ہے؟ آدمی آخری درجے میں طاعت اور فرما برداری کے سلسلے میں حساسیت ہو۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے ایک رکشہ والا اور امام حرم آ جائیں اور آ کر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ تڑپتے ہیں بہت اور وہاں تک تو آ نہیں سکتے، ہم ادھر سے گزر رہے تھے تو ہمیں ترس آیا کہ آپ سے سلام دعا کریں۔ جواب ہی نہیں دے رہا، رکشہ والا ہے، کمزور بیچارہ مزدور ہے، لیکن جواب نہیں دے رہا امام حرم کو۔ پھر انہوں نے کہا السلام علیکم، بھائی میں مکہ معظمہ سے آیا ہوں آپ سے ملنے، راستے میں جا رہا تھا، ادھر کو ہماری گاڑی جا رہی تھی تو آپ سے ملنے آیا، کسی نے بتا دیا کہ ایک بیچارہ بہت روتا ہے، کس طرح حرم کے امام صاحب کو میں سلام کر سکوں۔ پھر جواب نہیں دے رہا، پھر کیا کہہ رہا ہے؟ جواب نہیں دے رہا، زبان حال سے جواب میں یہ کہہ بات کہہ رہا ہے، امام حرم آپ جانتے نہیں مجھے آپ سے کتنی عقیدت و محبت ہے اور کتنا میں تڑپتا ہوں آپ کے دیدار کو، مگر اس میں نماز میں ہوں، نماز میں ایک بندگی میں ہوں، آپ کا بندہ ہوں، مجھے نماز میں میرے اللہ کی طرف سے سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ ذرا سی کچھ کمی ہو جائے ایک دم مسئلہ پوچھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ مفتی اعظم نماز پڑھا رہے ہوں اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں تو سارے نمازی 1-2 لوگوں سے ضرور پوچھیں گے، آج مفتی صاحب سے عجیب بات ہو گئی، بھئی مفتی تھے تو اگر کچھ ہوتی تو وہ ضرور بتاتے نا، نماز میں اگر نہ ہوتی تو ضرور بتاتے، انہی سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھیں گے، ہو گئی نا نماز، اتنا حساسیت، عبادت ہو گئی۔ جس طرح نماز میں آپ بندے ہیں، اس طرح دکان پر بھی بندے ہیں، بیوی کے ساتھ رہنے میں بھی بندے ہیں، سونے میں بھی بندے ہیں، اس کے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، مفسدات ہیں، جن سے وہ ٹوٹ جائے گی بیوی کے ساتھ رہنے کی عبادت ٹوٹ جائے گی۔ بہت سی چیزیں ایسی بتائی ہیں فقہا نے کہ وہ ختم ہو جائے گا، رشتہ ہی ختم ہو جائے گا، یعنی وہ عبادت ٹوٹ جائے گی نا، یا سونے کی عبادت حرام ہو جائے گی کئی دفعہ۔ وہ چیزیں جو بولنے کی ہیں، بولنے میں بھی آپ بندے ہیں، ہر وقت بندہ ہے، نماز میں بندہ نہیں ہے انسان، پوری نماز بندہ۔ تو جو نماز میں کیفیت ہے بندگی کی، اس طرح سونے میں، جاگنے میں اور پورے زندگی کے شعبۂ زندگی پر قائم ہو جائے نظام ہو، یہ تھا اقیم الصلاۃ کا مطلب۔ لیکن ہم نے نماز کا پڑھنا کر لیا۔
تو یہ تمام احکام جو بنیادی ہیں یہ پہلی شریعتوں میں تھی، ان سے بھی عہد لیا گیا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، تم سے پھر گئے کچھ کو چھوڑ کر اور تم نے اعراض کر لیا. یہ انہیں عہد دلایا گیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد دلایا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. تم سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے آپس میں ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے. تم نے اقرار بھی کر لیا تھا، وعدہ کیا تھا ہم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی بنی اسرائیل کی شریعتوں میں، تمام انبیاء علیہ السلام میں یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ کوئی بھی اپنے میں سے، اپنے قبائل میں سے اور بنی اسرائیل میں سے خاص طور پر کسی کو نہ قتل کرو گے آپس میں اور نہ کسی کو گھروں سے نکالو گے. اور ایک تیسرا ان کے ہاں یہ تھا، تین چیزیں تھیں کہ تم جب جو ہے وہ کوئی قید ہو کر آ جائے گا کوئی بنی اسرائیلی، تو تم سب مل کر فدیہ دے کر اس کو چھڑاؤ گے، اس کو چھڑاؤ گے. تو یہ ان سے وعدہ تھا. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. تم میں کیا ہوا پھر؟ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل بھی کرنے لگے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنے لگے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے جو ہے حد سے نکلنے پر اور گناہوں پر. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اور اگر تم میں سے کوئی یہ تیسری شق جو تھی، اسے تو تم مانتے تھے، چنانچہ یہ ہوتا تھا مدینہ کے ماحول میں، یہ بات کہی گئی ہے. وہاں پر دو اوس و خزرج جو ہے وہ دو قبائل تھے جو ان کے تھے مدینہ منورہ کے مشرکین کے، مدینہ کے رہنے والوں کے، اور ایک بنو قریظہ بنو نذیر، یہ جو ہے یہودیوں کے دو تھے. تو جو اوس تھے ان سے جو ہے بنو قریظہ کا معاہدہ ہو گیا تھا کہ بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہر معاملے میں کچھ بھی ہو جائے، اور بنو نذیر کا خزرج سے جو ہے وہ ہو گیا تھا ساتھ کے جو بھی ہوگا. تو ان میں آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی اوس و خزرج میں. جب اوس و خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو اب یہ بنی قریظہ ان کی طرف ہوتے تھے، بنی نذیر جو ہے خزرج کی طرف ہوتے تھے. تو آپس میں دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے اور خوب ان لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے، گھر برباد کر دیتے تھے اور یہ کر دیتے. لیکن جب وہ قید قتل ہو کر اور پھر بعد مال غنیمت میں اور اس میں جو ہے قیدی بن کر آتے تھے تو فدیہ لے کر سب مل کر چھڑاتے تھے. ایک بات کو مانتے تھے، باقی دو کو نہیں مانتے تھے. یہ ہوتا تھا. تو قرآن نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تمہیں تو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ تم پر اخراج بھی ان کا جو ہے حرام تھا، اس کو تو حرام کو مانتے کرتے ہو تم، اور ایک بات کو مانتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تمہیں بتاؤ اس کے علاوہ تمہیں کیا سزا دی جائے اس کی کہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا جائے اور آخرت میں دردناک عذاب میں ڈالا جائے، جلایا جائے. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب جانتے ہیں تم جو کر رہے ہو. تو کچھ کو مانتے. یہود کی ایک بڑی وہ تھی جو اپنی مرضی کی اور پسند کی چیزیں ہیں انہیں مانتے تھے جن کو اچھی لگتی تھی، اور اس کے لیے ان کے دل میں وہ تھا. اسی لیے تو وہاں سے آ کر بھی کوہ طور سے وعدہ کر لیا تھا اس پہاڑ کے نیچے دب کر کے مانیں گے. اور ہم نے سنا جب وہاں گئے تو وہاں جب کوہ طور پر گئے اور اللہ نے کہا کہ کتاب ہم نے دی ہے اور تم اسے مانو، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جب تک نہیں مانیں گے. پہلے تو یہ کہتے جب اپنی کانوں سے نہیں سنیں گے جب تک نہیں مانیں گے، جب کانوں سے سن لیا تو کہا کہ جب تک نہیں مانیں گے جب تک دیکھ نہ لیں خدا کو. اللہ کو غضب آیا اور جو ہے وہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پھر دوبارہ زندہ ہوئے. پھر ان کو وہ یہ بتانے کے لیے کہ ماننا ہے تمہیں، کوہ طور کا ایک حصہ ان کے اوپر لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے. آ کر کہنے لگے کیا ہوا کہ ہاں اللہ نے کہا ہے ہم سے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو تم سے چلے گا، جو تمہارے بس میں ہو مان لینا، جو تمہارے بس میں نہ اسے چھوڑ دینا. تو ہر اس کی چیز کو چھوڑ دیتے تھے جو ان کے مفاد ان کے مزاج کے خلاف ہوتی تھی، یا جو خاص طور سے ان میں جو رہبان ہوتے تھے اور ربی ہوتے تھے، خاص طور سے ان کے ربی کہلاتے تھے، وہ جو ربیین ہوتے تھے وہ جو بتا دیتے تھے اپنی مرضی کے مطابق. ان کی دکان چلانے کے لیے جو چیزیں ہوتی تھی بھئی یہ کر لو گے تو ٹھیک ہے اور یہ نہیں کرو گے، ایسا ہوتا تھا ان کو بتاتے تھے. ان کی خاص برائی جو اور تھی وہ یہ تھی من پسند کے دین کو مانتے، اپنی رواج کے دین کو. بس ایک رواج ڈال دیا تھا، اللہ کے حکم کو، شریعت کے حکم کو، اللہ کی مرضی اور مشیت کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں مانتے تھے بلکہ اپنی پسند کے مطابق مانتے تھے. ایک طرح سے دین کو، شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق منوانے کا کام کرتے تھے. ماننے، ابدیت ان کے مزاج میں نہیں تھی کبر کی وجہ سے.
تکبر خدا کی شان ہے، خدا کی شان ہے منوانا، ماننا عبدیت ہے، عبدیت کا کمال ہے ماننا، ماننے میں کمال ہے، منوانے میں نہیں ہے۔ تو منوانا جو ہے یہ اللہ کی شان ہے، تو ظاہر انسان کو اللہ نے بندہ بنایا ہے تو ماننے میں کمال پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ منوانے۔ تو یہ شریعت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق منوانے تھے، یہ ایک خاص خرابی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کو 2 سزاؤں کا حکم بتایا گیا کہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ سب جانتے ہیں تمہارے کالے کرموں کو اور تمہاری اندر کی باتوں کو، کہ تم کتنا جان بچا رہے ہو، کتنے ہیلے بہانے بنا رہے ہو، یہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے، ان کو بھی بتایا گیا کہ تم جب اب بھی دیکھو، پچھلے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ تم نے جب یہ روش اختیار کی، اپنی مرضی کی باتیں مانی، اور جو پسند نہیں آئی میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو کرتے رہے جب تک، تو تمہارے ذوق کی اصل بات یہ ہے کہ شریعت اور دین کا کوئی کام کڑوا تو ہوتا نہیں، وہ تو میٹھا ہی ہوتا ہے۔ ذوق خراب ہو جائے، سانپ کسی کو کاٹ لیتا ہے تو پھر اسے بہت دیر تک نیم کے پتے کھلاتے ہیں کہ اسے میٹھے لگتے رہتے ہیں جب تک سانپ کا زہر نہ ہو۔ ایسے ہی جو ہے وہ یہ برے اعمال، گناہ کی چیزیں آدمی کو وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کو مزین کر دیتا ہے، ان سے دل مانوس ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے آدمی رم جاتا ہے، وہ اسے ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، شراب اب کتنی بد ذائقہ چیز ہوتی ہے، جس نے شراب نہ پی ہو پہلی دفعہ کھلاتے ہیں تو الٹی ہوتی ہے، مطلب ہفتوں تک۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو زبردستی شربت دے کر شراب کا گھونٹ دے دیا تو کئی دن تک، ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کچھ کھا نہیں سکے، ابکیاں الٹیاں ہوتی رہی، دواؤں سے الٹیاں صحیح نہیں ہوئی، اتنا بد ذائقہ چیز ہوتی ہے وہ۔ لیکن جب پیتا رہتا ہے تو اس کا عادی، اس کا مزہ لگ جاتا ہے، اس کو رم جاتا ہے۔ ایسے گناہ بھی رم جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب رمضان مبارک میں، علماء نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ رمضان مبارک میں جب سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں پھر بھی آدمی بات گناہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کا نفس ان گناہوں سے رم گیا ہے اس میں، تو وہ اسے جو انہیں پتہ ہی نہیں لگتا، وہ کرتے رہتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، ان کا ذوق خراب ہو گیا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی یہ خرابی تھی، اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کی، وباء بغضب من اللہ، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب بھی اور ان پر مسکنت بھی، اور اللہ ذلت ان پر پھینک دی گئی، پھینک ماری گئی۔ یہ ان کا دنیا میں ذلیل رسوا، اور آخرت کا بھی عذاب، کچھ کو ماننے کچھ کو نہ ماننے پر۔ اگر تم نے پہلے کیا ایسا تو تمہیں سزا ملی ہے، اب بھی کرو گے تو ایسا مت کرو، تم اپنی پسند کی چیزیں مان رہے ہو، ایک چیز کو تو مان رہے ہو تم اپنے ہی، اس کو اپنے ہی جو شریعت کی وہ ہیں، یہ کھولے بھی گئے اس وجہ سے یہود کے سامنے بتایا تاکہ یقین کر لیں کہ یہ سچے نبی ہیں، جبھی وہ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں جو ہمارے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی اور ہماری کتابوں کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ اور ایسا ہوتا تھا، حضرت عبداللہ ابن السلام جو بہت ہی مذہبی پرانے وہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی، تو انہوں نے غلام خریدا 100 دینار کا یا 200 درہم کا، کتنے کا، 200 دینار کا۔ پھر وہ یہودیوں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اس کو خرید لو، تم یہ یہودی ہے اور اس کو خرید کے تم آزاد کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کتنے کا خریدیں گے؟ انہوں نے کہا کہ 400 کا خریدیں گے، کہ نہیں میں تو 1000 کا یا 1200 کا، کتنا بتایا، 1200 دینار کا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، 1200 دینار کا نہیں دے سکتے، کہ 1200 دینار کا اگر تم نے اس کے خرید کر آزاد نہ کیا تو تم اپنے مذہب کی، اپنی شریعت کے حکم کی تعمیل کے سلسلے میں مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ تو وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ان کو کیسے معلوم ہے یہ بات کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ غلاموں کو تم جو ہے آزاد کرو گے، اس کو پابندی کرتے تھے وہ۔ لیکن باوجود یہ کہ وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں جو ہے وہ یہودی تھے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے اوس و خزرج کے ساتھ، اور ان کو گھروں سے بھی نکالتے تھے۔ تو ایک حصے کو مانتے تھے، ایک حصے کو نہیں مانتے تھے، اس کی وجہ سے دنیا میں ذلیل رسوا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کی طرف کہا گیا۔ تو یہ بات جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ان تمام ان مضامین میں جہاں یہودیوں کو وارننگ دی گئی ہے، ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، ان کو سمجھایا بھی گیا ہے، ان کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے لیے بہترین اسلوب دعوت بھی اختیار کیا گیا ہے۔ اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے آپ کی بات اور آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کو ہم نے پہلے بھی سزائیں دی ہیں، اب بھی ہم سزا دیں گے، آپ ان سے مروب نہ ہو، اور آپ لنثبت بہ فؤادک، آپ کے دل کو بھی تسلی دی گئی ہے۔ وہاں ہمارے لیے نصیحت ہے، داعیوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم لوگ جو اسلام دعوت کا کام کریں اور جو کچھ بھی اپنے آپ بھی 100% اس پر عمل کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کچھ کو مانیں کچھ کو نہ مانیں، ایسا نہیں ہو۔ اور یہ کہ بات کریں تو ہم بہت نرم مزاجی کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں،
اور کچھ کو مانے کچھ کو نہیں مانے یہ بھی نہیں. اور امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم بھی وہی غلطی دہراؤ گے جو یہود نے دہرائی، بنی اسرائیل نے دہرائی، تو اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. سزا اور جزا کا قانون ایک ہی ہے، جو ان کے لیے تھا وہی تمہارے لیے بھی ہے. تم اگر یہ روش اختیار کرو گے کہ من پسند کی چیزوں پر دین کی عمل کرو گے، کچھ پر عمل نہیں کرو گے، تو تمہیں بھی عزت. چنانچہ ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے. وہ جو اللہ کے نبی سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان با صداقت پر کہ آپ نے فرمایا تم یہود کے طریق پر چلو گے یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں جائیں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں گھسو گے. تو بالکل آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم جو ہیں اصل میں رواج کو دین بنا لیا ہم نے. جو ہمارے دین کی جو چیزیں ہمارے رواج میں ہیں، بعض ایسی چیزیں دین کے نام سے بہت سی ایسی چیزیں رواج میں آ جاتی ہیں جو دین میں ان کی کوئی اصل نہیں، قرآن سے اصل نہیں ہے، سنت سے کوئی اصل نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے رودنے کے لیے آیا ہوں. جاہلیت و اسلام ایک دوسرے کی ضد ہے. اندھیرا اور روشنی اس طرح ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے کہ اندھیرا آئے گا تو روشنی جائے گی، روشنی آئے گا تو اندھیری جائے گا. اس طرح جاہلیت جتنی آئے گی اسلام جائے گا، اور اسلام جتنا آئے گا جاہلیت جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد محدثین نے نقل کیا ہے، جس نے اسلام میں آنکھ کھولی اور جاہلیت کو نہیں سمجھا اور پرکھا، وہ جو ہے جاہلیت پر عمل کر کے اسلام کو رسوا کر کے چھوڑے گا. اسلام کو جاہلیت سے خلط ملط کرے گا. وہ اسے سمجھنا، اندھیرے کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ روشنی اور اس میں تمیز پیدا ہو، اندھیرے سے بچ سکے، جاہلیت سے بچ سکے. تو جاہلیت اسلام کی تعریف اگر ہم اپنی دیہاتی زبان میں موٹی سی کریں تو وہ دینی کام جن کو مذہب سمجھ کر دین سمجھ کر کرنا جاتا ہے. جاہلیت وہ نہیں ہے کہ جو عام گھروں کے کام ہوتے ہیں، بلکہ جس کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، جس کی کوئی سند اصل نہ ہو آسمانی کتابوں سے اور نبیوں کے طریق سے، قرآن و سنت سے جس کی سند نہ ہو، وہ جاہلیت کہلاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں چلتے، اور وہ کام جو 100% قرآن سے اس کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے جس کی سند ثابت ہو جائے وہ دین ہے. یہ دین کی ہو. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہے، بس جو باپ دادوں سے چلا آ رہا ہے جو طریقہ، اسی کو طریقے کو مانتے ہیں. جو فرائض، جو واجبات، جو سنتوں کا ہمارے یہاں خاندان میں رواج چلا رہا ہے انہیں ہم دین سمجھتے ہیں. جو ہمارے یہاں رواج میں عمل میں نہیں ہے چاہے کتنی اہم ہو ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسے ہی جن گناہوں کو ہمارے یہاں حرام سمجھا جاتا ہے، جن چیزوں کو اور رواج میں، تو انہیں حرام سمجھتے ہیں. اور جن چیزوں کو ہمارے رواج میں حرام نہ سمجھا جائے تو وہ کتنی بھی اہم ہو، کتنی شریعت نے ان کی برائی بیان کی ہو، انہیں کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. ایسا ہوتا ہے. اور جتنا رواج میں ہوتا اتنا. اب یہ دیکھیے انہی مسجدوں میں جمعے کے دن کتنے نمازی ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز میں 1.5-2 صف ہوتے ہیں. تو کہیں کوئی کسی عالم سے پوچھ کے بتائے، کبھی کہیں کسی عالم نے یہ بات بتائی ہو کہ جمعے کی نماز جو ہے فجر کی نماز سے زیادہ فرض ہے؟ کہیں نہیں. جمعے کی نماز میں بہت گنجائش ہیں. اب آج کل جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہے بہت سے لوگ، گھر میں پڑھ رہے ہیں، شرعی عذر ہے. اب کوئی خطرہ ہو، مسافر ہے، ایسی بستی میں ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، سفر کی سہولت میسر نہیں ہے تو ظہر پڑھ لے. بیمار ہے ظہر پڑھ لے. باہر کوئی خطرہ ہے، عزت کا ہے، جان کا خطرہ ہے، آدمی جا نہیں سکتا، ظہر پڑھ لے. جمعے میں بہت گنجائش. لیکن فجر میں آخری سانس جب تک اشارے سے پڑھ سکتا ہے پڑھنے کی. لیکن کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جمعہ آج تک چھوڑا نہیں ہے، فجر پڑھی نہیں. کیا ہے رواج کی نماز؟ ایسے ہی بہت سے لوگ جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، کبھی ہر جمعے کا. بہت سے ایسے لوگ ہیں رمضان میں جمعے کا روزہ رکھتے ہیں. کہیں کسی نے بتایا کہ جمعے کا روزہ فرض ہے؟ کہیں نہیں ہے جمعے کا روزہ فرض کہ جمعے کا روزہ فرض ہے. جس طرح جمعے کا روزہ فرض ہے اس طرح منگل کا بھی فرض ہے، اتوار کا بھی فرض ہے، پہلا روزہ بھی فرض ہے. سب سارے روزے اسی طرح برابر فرض ہے. فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ اسے پڑھ لیں گے. لیکن بہت سے ایسے ہیں جمعے کا روزہ کبھی چھوڑا نہیں. الوداع جمعہ کوئی شریعت کی اصطلاح نہیں ہے، کہیں قرآن میں، حدیث میں، کسی فقہ کی کتاب میں الوداع جمعہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. لیکن الوداع چھٹی ہونی چاہیے. الوداع کا کیسا اہتمام ہوتا ہے. اگر آخری اشیاء کا جمعہ ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے، 2 جمعے ہیں تو دونوں برابر ہیں. منجلا روزہ ایک ہوتا ہے، 14واں روزہ نہ عقل سے منجلا نہ نقل سے منجلا، اس کو وہ کرتے ہیں. زکوٰۃ کا بھی ہمارے یہاں الگ الگ ایسے ہی رواج ہے. کسی کا کتنا دے دیا تو مسجد میں دے دیتے ہیں. 40واں نکال دیا اسے دے دیا اناج میں سے. حالانکہ عشر میں 40ویں کیا مطلب، وہ تو 20واں یا 10واں ہے. زکوٰۃ کھیتی کی زکوٰۃ ہے، وہ کھیت میں ہی ادا کرنی ہے، اور اس کے ہیں جو دیے گئے تو اس کو ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ بھی ایسا ہی ہے. حج بھی ہمارے یہاں الگ الگ ہے، کسی کے یہاں فرض کی الگ الگ بنے ہوئے ہیں.
کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سارے کام کر کے مکان کوٹھی بنا کر بچوں کی شادی سے فرصت مل جائے اور روزگار اجازت دے گا اور 3-4 لاکھ روپے نقد ہوں گے تو ہم جو ہے جائیں گے حج کرنے. حالانکہ حج نہ کرنے پر کتنی سخت وعید ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو اور وہ حج کو نہ جائے میں اس سے بری ہوں. فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، میری بلا سے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول محدثین نے نقل کیا ہے کہ اگر کسی پر معلوم ہوتا اس پر حج فرض ہے، اس نے حج فرض ادا نہیں کیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ پاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرے اللہ سچے، میرے نبی سچے، نبی کا فرمان سچا، یہ مسلمان مرا ہی نہیں ہے، یہودی مرا یا نصرانی مرا. اب حج کی فرضیت کے سلسلے میں مفتی محمود صاحب ہمارے فقہا کے سرخیل تھے. انہوں نے میرے ایک سوال پر یہ بات فرمائی کہ کسی کے 50 بیگھے زمین ہے، 2 بیگھے زمین بیچ کر حج کو چلا جائے تو بچوں پر فاقے نہیں ہوں گے، تو 2 بیگھے زمین بیچ کر حج کو جانا فرض ہے. 3 دکانیں ہیں، 1 دکان بیچ کر حج کو چلا جائے بچے تو جو ہے حج کرنا فرض ہے. بعض فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ بڑا مکان ہے، فیملی چھوٹی ہے، چھوٹے مکان میں گزارا ہو سکتا ہے تو بڑا مکان بیچ کر چھوٹے مکان کو بیچ کر حج کو جانا فرض ہے. اس پر کتنا رواج تھا صحابہ کے زمانے میں. حج کا 1.25 لاکھ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اور کل اس وقت زیادہ سے زیادہ بہت بڑی تعداد جو لکھی ہے تجزیہ نگاروں نے، اس وقت زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 سے 2.25 لاکھ تھی. 1.25 لاکھ وہاں تھے صحابہ، وہ 70% لوگ حج کرتے تھے چونکہ ان کے لیے فرض تھا، وہ وہاں آ سکتے تھے. تو حج فرض کتنا بڑا ہوتا ہے. اسی طرح حرام کے سلسلے میں بھی ہمارے یہاں رواج ہے، جن چیزوں کو گناہ سمجھا جاتا ہے اسے گناہ سمجھتے ہیں، جو چیزیں نہیں. سور کھانے کا رواج نہیں ہے، بلا شبہ یہ سور کھانا حرام ہے، بہت برا ہے، لیکن جاہل سے اتنی اس سے کراہیت اور نفرت ہے ہمارے دل میں، چونکہ ہمارے رواج میں اس سے کراہیت ہے. تو کسی اجہل سے اجہل جسے کلمہ بھی یاد نہ ہو اس سے کہہ دے کوئی کہ سور کا گوشت پکا ہے آپ کھاؤ گے تو قتل ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا کہ نہیں. لیکن یہی شخص جو سور کے گوشت سے اتنی کراہیت کرتا ہے، سود پر کاروبار کر رہا ہے، بینک گارنٹ سے لون لے رکھا ہے اس نے. حالانکہ فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، میرے نبی نے فرمایا سود کے ادنا درجے کا سود ماں سے، اپنی ماں سے زنا کرنا، ادنا درجے کا سب سے کم درجہ سود. 100 دفعہ سور کھانے کا گناہ جو ہے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر نہیں ہوگا. لیکن سب اپنا چلا رہے ہیں، گاڑی لے رکھی ہے، موٹر سائیکل لی ہے سود پر، اور کام چلا رہے ہیں سود کے کاروبار. سود سے کوئی کراہیت ہی نہیں ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کسی گناہ میں قرآن نے یہ بات نہیں کہی کہ اگر تم سود دینا، سود لینا، سود کا واسطہ بننا، سود کا مشورہ دینا، سود کی اداروں میں ملازمت کرنا نہ چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ. 2 گناہ ایسے ہیں جس میں شریعت میں اعلان جنگ بتایا. ایک تو من آذانی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اس سے میری اعلان جنگ کر دو. اس میں بھی احتیاط کر. دوسرے سود کے سلسلے میں، لیکن سود کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے. جی کسی کا بچہ موٹر سائیکل چور بن جائے اور بڑا نیک آدمی ہو، آج کل یہ ہو رہا ہے بڑا، فلمیں دیکھ کر وہ سی انٹرنیٹ کی بعض خرابیوں کی وجہ سے جس کو عیب کو ہنر بتا کر، کمال اور آرٹ بتا کر دکھایا جاتا ہے، اس کے دیکھنے سے بچوں میں بہت ہی زیادہ ظاہر ہے کہ گناہوں کا شیوع بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور گناہ کی حرمت بھی اور ذلت مذرت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو بچے اچھے شریف لوگ ہمارے یہاں مظفر نگر میں ایک بہت ہی مخیر اور بڑے نیک آدمی تھے، ان کا اکلوتا بیٹا موٹر سائیکل چور گروہ میں لگ گیا تھا. تو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے گولی مار دی تھی اس کو. اتنا زیادہ وہ ہو گئے فرسٹریٹڈ اور ہوش خراب ہو گئے ان کے کہ خود اپنے ہاتھ سے اکلوتے بیٹے کو گولی مار دی تھی. بہت بڑے رئیس تھے مظفر نگر کے، بڑے انڈسٹریسٹ، بہت بڑے کارخانے ان کے تھے اور بہت پیپر مل وغیرہ تھے، یہ حال تھا ان کا. تو ایسا ہوتا ہے. تو وہ اگر موٹر سائیکل چور یا کار چوری میں وہ پکڑا ہو جائے تو ساری دنیا میں رو ہو جائے گی، فلاں کا بیٹا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا موٹر. لیکن جہیز میں جو موٹر سائیکل آتی ہے اور کار آتی ہے اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. حالانکہ مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھری دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ جو ہے راستے میں رہزنی کر کے لوٹ کر اور ڈاکہ ڈال کر سامان موٹر سائیکل کار چوری کرنے لینا شریعت اسلامی کے قانون کے مطابق اتنا برا گناہ نہیں ہے اتنا مطالبہ کر کے جہیز میں کچھ سامان موٹر سائیکل کار یا کوئی اور سامان حاصل کرنا. اور پھر بغیر مطالبے کے بھی لانا جائز نہیں. اور یہ بھی مطالبے کی شکل ہے کہ آدمی رواج ایسا بنا دے کہ اگر لڑکی جہیز نہیں لائے گی تو عزت کے ساتھ نہیں رہ سکے.
اب موٹر سائیکل چوری کی ہے، کار چوری کی ہے، تو کیا ہوگا؟ اسے آدمی یا تو نمبر پلیٹ بدل کر، کوئی جری آدمی ہو چلا سکتا ہے، یا اکثر تو کباڑے میں کاٹ کر ہی بیچی جاتی ہے۔ لیکن جہیز کی کار تو حاجی صاحب مسجد کے دروازے پر آ کے لگا دیتے ہیں کہ حضرت امام صاحب آپ ہی بابرکت سواری پہلے کہیے، اور امام صاحب بھی بیٹھ جاتے ہیں، انہیں بھی یہ خیال نہیں ہوتا، اس لیے کہ رواج میں نہیں ہے۔ تو کچھ مرض یہ بنی اسرائیلی مزاج ہے، جس کے بارے میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وما جزاء من کو ہے۔ اور خود قرآن و سنت سے جب ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں، اس سلسلے میں نے بارہا یہ بات عرض کی اور اس سبق کو بار بار دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی بنیادی سبق ہے جو سوچتے ہیں ہمیں یاد ہو جائے اور امت کو یاد ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے، تو امت اپنے خیر امت کے مقام پر آ جائے کہ قرآن مجید کے میں جو ہے کچھ قرآن مجید میں سید قطب نے جو ہے مضامین القرآن پر بہت بڑا تفصیلی تجزیہ متقدمین متاخرین کی آراء نقل کر کے ایک خلاصہ نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، سب سے زیادہ گنی گئی آیات 6232 آیات ہیں، جو سب سے معتدل اور صحیح مستند کیلکولیشن ہے۔ لیکن وہ آیتیں تو بڑھتی گھٹتی نہیں قرآن مجید میں، وہ تو ایسی قرآن تو ایک ایک لفظ اسی طرح ہے، ایک نقطے کی تبدیلی نہیں ہے۔ آیتیں گننے کا ہے، لام الف کی آیتیں، تا کی آیتیں، جیسے کچی پکی آیتیں ہم دیہات کے لوگ کہتے ہیں، اس طرح گننے میں الگ کیا ہے۔ بعضوں نے کچی آیتوں کو بھی گنا ہے، بعضوں نے پکی آیتوں کو گنا ہے، یوں سمجھیے ہم اپنی سطح کے مطابق ہی ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کوئی اپنا سبق یاد کر رہے ہیں نا، تو ہم اپنی سطح کی۔ تو کچی پکی ساری آیتیں ہیں، 6666 آیات۔ کچی آیتوں کا مطلب خود میں کچاوٹ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے جہاں رکنا ضروری ہے، جہاں رکنا ضروری نہیں ہے، جہاں گول تا جو ہوتی ہے وہ، اور ایک وہ ہوتی ہے تو وہ لکھی جاتی ہے، جس کو توئے کہتے ہیں ہم ہندوستانی لوگ، توئے، وہ والی جو آیتیں ہوتی ہیں۔ لام الف کہیں ہوتا ہے وہاں بھی آیتیں ہوتی ہیں، کہیں جو ہوتی ہیں وہاں جہاں رکتے ہیں کبھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ 6666 آیات ہیں، ان میں 553 آیات سارے احکام کے بارے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وراثت کے وسائل، جھوٹ کی برائی، غیبت کی برائی، اور جناب والدین کے ساتھ حسن سلوک، علم کی فضیلت، پڑوسی کے حقوق، اکرام مسلم، تفریغ اوقات، اور جو ہے جناب علم و ذکر، اخلاص نیت، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں 6 نمبر بھی ہے، دعوت الی الاعمال، یعنی سارے کے سارے 553 آیات میں ہیں۔ اور 6113 آیات، 6113 آیات دعوت سے مطلب غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت، اور اس کا تکملہ ہے جہاد۔ جب قرآن کو پڑھتے ہیں اور پوری سیرت پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خوشاب محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کا دعوت جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ دعوت کا تکملہ ہے، اس لیے کہ جو اصول جہاد ہے وہ بتاتے ہیں، جا کر دعوت دی جائے گی، دعوت قبول کر لیں گے تو لڑائی ختم ہو جائے گی، اور اگر دعوت قبول نہیں کرتے تو ذمہ بنیں گے، آپ جزیہ دیں گے، ہماری دعوت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے تو ابھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ سے ہم کچھ پیسے لیں گے اور آپ کی جان مال کی حفاظت کریں گے، اور اگر وہ تیسرا نمبر وہ ہے کہ پھر ہم تمہیں طاقت کے بلبوتے سے دبائیں گے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو ڈنڈا ہی ضروری ہوتا ہے، اس طرح یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جہاد 6113۔ تو جو شخص سارے دین پر عمل کرے، نماز آخری درجے میں سنت کے مطابق، روزہ، حج، زکوٰۃ، وراثت کے بھی شریعت کے مطابق تقسیم کی، والدین کا بھی حقوق ہے، بیوی کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کا بھی، علم بھی کمال درجے کا حاصل کیا، آخری درجے میں ہر چیز کو مستحب اور افضلیت کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن دعوت اس کی پہچان نہیں ہے اس طرح جس طرح میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے رسول اللہ، تو وہ شخص 553 آیات پر عمل کر رہا ہے اور 6113 آیات کو ترک کر رہا ہے۔ گویا 8% دین کو، اگر قرآن دین ہے تو 8% دین کو مان رہا ہے اور 92% کو ترک کر رہا ہے۔ 8% تو جب ہوگا جب باقی کو مان رہا ہے، ورنہ تو صورتحال یہ ہے اگر قرآن دین ہے تو عبادات صحیح ہیں، تو ابھی میں نے بتایا کچھ لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو عبادات کا حال یہ ہے، کچھ لوگ جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں، زیادہ تر لوگوں پر فرض ہے وہ نہیں کیا ہوا ہے تو عبادات میں آ رہے۔ پھر معاملات کا حال تو بالکل ہی چوپٹ، اور معاشرت کا حال اس سے زیادہ چوپٹ، کسی نے بھائی کو ستایا، کسی بہن کو ستایا، کسی نے بیوی کو، کسی نے ماں باپ کی بے ادبی کی، کسی نے پڑوسی کے حقوق مارے، دیکھ لیے ہوتا ہے، کسی نے راستے چلنے والوں کے حقوق مارے، کسی نے دکان کے پڑوسی کو ستایا، کسی نے کھیت کے پڑوسی کو ڈول کاٹی، اس طرح ہے۔
تو اگر قرآن دین ہے تو اچھے اچھے دینداروں کی زندگی میں 3-4% دین پایا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں دنیا میں کہ جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں 33 اور 40% پر پاس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بتایا کہ 50% سے زائد پر پاس ہوں گے. اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فہو معاویہ. جس کا پلڑا جھک جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کا پلڑا نہیں جھکے گا جو برابر رہ جائے گا تو ایک نیکی کے لیے بھی اسے یہ نہیں کہے کہ جا بھائی، ایک نیکی کے لیے اسے بھیجا جائے گا. تو جو 3-4% دین پر پھر کیا ہوگا جب کچھ کو ماننے کچھ کو نہ ماننے پر یہ سزا دی گئی ہے. وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ويوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب. کچھ کو ماننے اور کچھ کو نہ ماننے پر یہ سزا دی گئی، سزا بتائی گئی ہے، ان کو دی بھی گئی ہے، ان کو دی جائے گی بھی. یہ بھی دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر امت مسلمہ یہ کام کرے گی تو وہ بھی یہ دونوں سزائیں کی حقدار ہوگی. چنانچہ ہم لوگ اسی گناہ کی وجہ سے اکثر حصہ عداوت کا حصہ بالکل جو مین ہمارا پیشہ میں ہے. دیکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے صحابہ سے، دیکھو تم اس حال میں ہو کہ اگر 10% دین کا حصہ چھوڑ دو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ 10% عمل کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے. لیکن منتخب کر کے یہ نہیں ہے. دیکھیے یہ منتخب کر کے کچھ حصے کو ترک کرنا بالارادہ یہ تحریف ہے دین. اور یہ جو ہے تحریف کر کے ماننا اپنی مرضی کے مطابق شریعت کے کسی چیز کو کہنا کہ اس کو تو ہم مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں. ساری عمر ایک غلطی کو کرتا رہے آدمی اور یہ کہے کہ ہاں یہ غلطی ہو رہی ہے تو آدمی گناہ گار ہوگا. اور ساری عمر ایک چھوٹے سے مستحب کو یہ کہے کہ میں اسے مانتا نہیں شریعت کا حصہ یا کسی فرض کو انکار کرے تو یہ کفر میں آ جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ یہود کی اور بنی اسرائیل کی اس خرابی سے اور اس کجروی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ہمیں 100% سر جھکا کر سمینا واتانا صحابہ کے مزاج کے مطابق 100% دین کا جو حکم ہے اسے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.